معزز سامعین و سامعات، خطبہ جمعہ کی مناسبت سے آج جس عنوان پر میں آپ لوگوں کے سامنے روشنی ڈالوں گا، عنوان ہے دین اسلام میں عورت کا مقام اور پردہ۔ حاضرین جمعہ، دین اسلام اس جہاں میں رب العالمین کا آخری پیغام ہے۔ یہ دنیا کی کامیابی و کامرانی کی کلید اور آخرت میں سرخ روئی کا واحد ذریعہ ہے۔ دین اسلام در حقیقت ان نظریات، ان احکامات کے مجموعے کا نام ہے جنہیں خالق کائنات نے لوگوں کی، انسانوں کی رہبری کے لیے اپنی جانب سے نازل فرمایا ہے۔ اور عورت اس کائنات کی عظیم ہستی ہے۔ عورت بنی نوع انسان میں شامل ہے۔ اسی لیے جس طرح مرد دین اسلام کے احکامات کے پابند و مکلف ہے، اسی طرح عورتیں بھی دین اسلام کو دل و جان سے قبول کرنے، اسے تسلیم کرنے اور دین اسلام کی تعلیمات کو، احکامات کو من وعن قبول کرنے اور احکام الہیہ، اوامر و نواہی کو بجا لانے کی پابند اور مکلف ہے۔ اگر ایک عورت چاہتی ہے کہ دنیا و آخرت میں اس کو کامیابی ملے، اگر ایک عورت یہ چاہتی ہے کہ دنیا میں اس کو عزت، قلبی و روحانی سکون حاصل ہو اور برزخ کی ہولناکیوں، موت کی سختیوں، برزخ کی ہولناکیوں اور قیامت کی ہوش ربا پریشانیوں اور جہنم کی تباہ کاریوں سے بچنا چاہتی ہے تو اسے اپنے آپ کو دین اسلام کا پابند بنانا ہوگا، دین اسلام کے احکامات پر عمل کرنا ہوگا۔ عورت کو دین اسلام میں مختلف اعتبار سے اعلیٰ مقام و حیثیت حاصل ہے۔ دین اسلام میں عورت مختلف اعتبار سے اعلیٰ حیثیت اور مقام رکھتی ہے۔ اگر یہ عورت ماں ہے تو اولاد کو حکم دیا گیا کہ تم اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ اگر یہ عورت بوڑھی ہے تو قرآن مجید کا یہ حکم ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، کہ اس کے ساتھ اف بھی نہ کہنا، کندھے اٹھا کر کے بات بھی نہ کرنا، نرم لہجے کے ساتھ ایک دم نرم آواز میں اس بوڑھی عورت سے بات کرنا۔ اور اسلام کہتا ہے کہ ماں کی خدمت کو لازم پکڑو، ماں کی خدمت کے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ تیری ماں۔ پھر وہ صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ اللہ کے رسول نے بتایا کہ تیری ماں۔ پھر پوچھا جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ تیری ماں۔ 3 مرتبہ پوچھا گیا اور 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تیرے حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق کوئی ہے تو وہ تیری ماں ہے۔ یہ دین اسلام میں عورت کا مقام ہے۔ یہ مقام دین اسلام ایک عورت کو دیتا ہے۔ اگر یہ عورت بیٹی ہے اور بیٹیوں کے ذریعے سے جس کو آزمائش میں ڈالا گیا اور وہ شخص اس آزمائش پر صبر کرتا ہے
اور اپنی حیثیت کے موافق اپنی بیٹیوں کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، انہیں پہناتا ہے اور اچھے گھرانے میں ان کا رشتہ طے کرتا ہے، تو یہ تمام چیزیں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائے گی۔ یہ اسلام میں عورت کا مقام ہے۔ اسلام ایک عورت کو یہ مقام و مرتبہ دیتا ہے۔ آپ زمانے جاہلیت میں چلے جائے، قرآن مجید زمانے جاہلیت کی مثال بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں عورتوں کو کچھ حیثیت نہیں دی جاتی تھی، عورتوں کے ساتھ درندگی والا معاملہ کیا جاتا تھا، ان کے ساتھ بدترین سلوک کیا جاتا تھا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ قرآن کہتا ہے اور ان میں سے جب کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی تھی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا اور وہ دل میں گھٹنے لگتا تھا، اور وہ اس بری خوشخبری کی وجہ سے لوگوں سے اپنا منہ چھپائے پھرتا تھا اور سوچتا تھا کہ اس ذلت وہ بربادی کی وجہ سے اس کو قبول کروں یا اس کو زمین میں دفنا دوں۔ کیا ہی برے فیصلے ہیں۔ رب العالمین اپنے قرآن مجید میں زمانے جاہلیت کی مثال بیان کر رہا ہے، زمانے جاہلیت کے لوگوں کی مثال بیان کرتے ہوئے بتا رہا ہے کہ زمانے جاہلیت میں عورتوں کا کیا مقام تھا۔ عورتوں کو کچھ حیثیت نہیں دی جاتی تھی، جس کے یہاں پر لڑکی پیدا ہو گئی تو وہ لڑکی کو ذلت و رسوائی کا باعث سمجھتا تھا، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، وہ دل ہی دل میں گھٹنے لگتا تھا، اور اس لڑکی کی پیدائش کی بنیاد پر، پیدائش کی وجہ سے وہ لوگوں سے اپنا منہ چھپائے پھرتا تھا اور سوچتا تھا کیا اس ذلت و رسوائی کی وجہ سے اس کے وجود کو قبول کروں یا اس کو زمین میں دفنا دوں۔ یہ زمانے جاہلیت میں ایک عورت کی حیثیت تھی۔ اسلام نے اس کو عروج دیا، اسلام نے اس کو بلند مقام دیا۔ امام بغوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں عرب کا یہ رواج تھا جب کسی کے یہاں پر لڑکی کی پیدائش ہوتی اور وہ اس لڑکی کو زندہ رکھنا چاہتا تو اسے اونی جبہ پہنا کر کے بکری اور اونٹ چرانے کے لیے دور دراز بھیج دیتا تھا، اور اگر اسے اس لڑکی کو مارنا ہوتا تو وہ کیا کرتا، جنگل میں چلا جاتا اور وہاں پر گڑھا کھود دیتا تھا، اور پھر گھر واپس لوٹتا اور اپنی بیوی سے کہتا کہ اس کو اچھا لباس پہناؤ، اسے اپنے ننیال اور ددیال سے ملا لاؤ۔ پھر اس کو اچھا لباس پہنایا جاتا تو وہ آدمی اپنی خود کی بیٹی کو، اپنے خود کے خون کو اس جنگل میں لے جاتا اور اپنی بیٹی سے کہتا بیٹی اس گڑھے میں جھانک کر کے دیکھنا۔ جب وہ بیٹی اس گڑھے میں جھانک کر کے دیکھتی تو اس کا اپنا باپ اپنی بیٹی کو اس گڑھے میں ڈھکیل دیتا اور اس کے اوپر مٹی ڈال دیتا۔ یہ زمانے جاہلیت کا دستور تھا، لیکن اسلام نے عورت کو ایک اعلیٰ مقام و مرتبہ دیا۔ اسلام نے ایک اونچا مقام عورت کو دیا اور بتایا کہ اسلام میں اس طرح سے عورتوں سے یہ جو ناسلوک کیا جاتا ہے، اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام میں ماؤں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، بہن ہے تو اس کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، اگر بیٹی ہے تو اس کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، اگر بیوہ عورت ہے تو اس کے حقوق کی پاسداری بھی اسلام کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تنکح الایم حتی تستأمر ولا تنکح البکر حتی تستأذن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی بیوہ عورت کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک اس سے مشورہ نہ کیا جائے، اور کسی کنواری لڑکی کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک کہ اس سے اجازت نہ لی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکی کی اجازت کیسے ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کنواری لڑکی کا خاموش رہنا یہ اس کی اجازت ہے، بغیر اجازت کے آپ بیوہ عورت کا نکاح بھی نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ اس سے آپ مشورہ نہ کریں۔ اور زمانے جاہلیت میں ان بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، زندہ دفنایا جاتا تھا، تو اسلام نے ان چیزوں کو حرام کر کے عورت کو مقام دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ حرم عقوق الامہات ووعد البنات، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کو حرام کر دیا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ عورت کا مقام ہے، کہا من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامہ انا وہو وضم اصابعہ، جس کے یہاں پر دو لڑکیاں ہو، جس کے یہاں پر دو لڑکیاں ہو اور وہ دو لڑکیوں کی پرورش کرتا ہے تو وہ اور میں جنت میں ایسے ہوں گے جیسے میری یہ دو انگلیاں ہیں۔ اتنا قریب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا۔ یہ عورت کا مقام ہے جو دین اسلام اس کو دیتا ہے، لیکن زمانے جاہلیت میں عورت کی حیثیت دیکھو کچھ نہیں تھی، تو اسلام نے عورت کو ایک بلند مقام دیا ہے۔ آپ دیکھو کہ بیوی جو ہوتی ہے، بیوی اگر وہ مر جائے، وفات کر جائے تو بھی اس سے وفا کی جائے، تو بھی اس سے وفا کی جائے، یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے، اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے۔ آپ دیکھو اس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے، بخاری کی روایت ہے، اور آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر ضمنی طور پر ایک بات ذکر کر دیتا ہوں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ امہات المؤمنین ہے، یہ مومنوں کی ماں ہے، یہ مومنوں کی ماں ہے، یہ وہ خاتون ہے جس کی پاک دامنی پر اللہ تعالیٰ نے قرآنی آیتیں نازل فرمایا ہے۔ ان کا مقام و مرتبہ مومنوں کے دلوں میں کھٹ کھٹ کر کے بھری ہے۔ لیکن آپ مجھے بتاؤ آج جو حالات چل رہے ہیں سوشل میڈیا میں، ہر کوئی اس سے واقف ہے، ہر کوئی اس سے واقف ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ سوشل میڈیا میں کیا کچھ چل رہا ہے۔ تو اس موقع پر میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ شیعہ سنی کا اتحاد، شیعہ سنی کا اتحاد، اس طرح کے نعرے بازیاں آج سوشل میڈیا میں پھیلائے جا رہے ہیں۔ شیعہ سنی کا اتحاد، مجھے آپ بتاؤ، ایک طرف وہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ یہ قرآن مجید رب العالمین کی جو کتاب ہے یہ محفوظ کتاب نہیں ہے، ایک طرف وہ شخص ہے جو قرآن مجید کو رب العالمین کی محفوظ کتاب مانتا ہے، تو دوسری طرف وہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان کو نہیں مانوں گا، میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ایمان کو نہیں مانوں گا۔ یہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے، یہ امام الانبیاء کی بیوی ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمتیں لگاتا ہے، زنا کی بات کرتا ہے، اور حضرات صحابہ اکرام کو قبر سے اٹھا کر کے کوڑے مارنے کی بات کرتا ہے۔ اور آج یہ لوگ یہ نعرہ لگا رہے ہیں شیعہ سنی کا اتحاد، شیعہ سنی کا اتحاد۔ جو رب کی کتاب قرآن مجید کو مکمل نہیں مانتا ہے اس سے اتحاد کیسے ہو سکتا ہے؟ جو حضرات صحابہ اکرام کو نہیں مانتا ہے اس سے اتحاد کیسے ہو سکتا ہے؟ آج دنیا دیکھ رہی ہے، آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ آج اہل حدیث کہاں ٹھہرا ہے، آج سلفی العقیدہ آدمی کہاں ٹھہرا ہے؟ یہی وہ اہل الحدیث حضرات ہے۔ کان کھول کر کے سن لو، دنیا والے کہتے تھے کہ یہ صحابہ اکرام کو نہیں مانتے ہیں، یہ صحابہ اکرام کو نہیں مانتے ہیں، اس طرح کی جھوٹ بیانیاں اہل حدیثوں پر کی جاتی تھی۔ آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ کون کہاں کھڑا ہے، کون کہاں ٹھہرا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے۔ ارے جو صحابہ کو بھوکتے ہیں، آج یہ لوگ دنیا کا اکثر حصہ 75% کہہ لے آپ ان کے گود میں جا کر کے پڑا ہوا ہے، اور اہل حدیث کا موقف آج بھی وہی ہے جو کل تھا اور آنے والے دن تک رہے گا، یہی کہ جو صحابہ کو نہ مانے
وہ ہمارا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر آپ ایک اہل حدیث کی گردن پر تلوار رکھ کر کے بھی کہے کہ آپ بولو کہ میں ابو بکر کے ایمان کو قبول نہیں کروں گا، تو ایک اہل حدیث اس کو گوارا کبھی نہیں کر سکے گا۔ وہ اپنی گردن کٹوانا پسند کرے گا، لیکن اپنے دلوں سے صحابہ کرام کی ایمان کو چھین لینے والوں کا شکار کبھی نہیں ہوگا۔ یہ اہل حدیث کا ایمان ہے، اور آج دنیا دیکھ رہی ہے۔ جو اماں عائشہ پر زبان درازیاں کرے، زنا کی تہمت لگائے، ان سے کیسے اتحاد ہو سکتا ہے؟ شیعہ سنی کا اتحاد، شیعہ سنی کا اتحاد یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے اور نہ ہوگا۔ اسی لیے اس جال میں کبھی نہ پھنسنا، اسی لیے اس جال میں کبھی نہ پھنسنا۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور ایسے نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے یہ چیزیں چھپی ہوئی ہوگی۔ موبائل کھولتے ہیں تو دھنا دھن یہ ساری چیزیں آتی ہے۔ ارے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو رب کا مقام دے، آپ اس سے اتحاد کرو گے؟ جو علی رضی اللہ عنہ کو رب مانتے ہیں، رب کا درجہ دیتے ہیں، آپ ان سے اتحاد کرو گے؟ ہرگز اتحاد نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اہل حدیثوں کا یہ نعرہ ہے کہ رب کی ذات میں، رب کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا ہے، کوئی شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جو پیغمبروں کو رب کے ساتھ شریک کرے یا صحابہ کو شریک کرے، یہ اہل حدیث کبھی قبول نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے ہمارا عقیدہ سلف صالحین کا عقیدہ ہے، ہمارا منہج سلف صالحین کا منہج ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بات آئی تھی کہ بیوی جب اس دنیا سے جائے تو اس سے بھی وفا کی جائے، اس سے بھی وفا کی جائے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی پر اتنی غیرت نہیں کرتی تھی جتنی غیرت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کرتی تھی۔ حالانکہ میں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر ان کا تذکرہ فرماتے تھے، اور جب گھر میں بکری ذبح کی جاتی تھی تو اس کے گوشت کے ٹکڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سہیلیوں کی طرف بھیج دیتے تھے۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے، کبھی کبھی میں کہتی تھی کہ دنیا میں کوئی عورت نہیں ہے سوائے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے۔ اتنا محبت، اتنی چاہت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اس بیوی سے تھی، اور کہتے تھے، ان کے فضائل بیان کرتے تھے اور کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ساری اولاد انہی سے ہے۔ اتنی غیرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضرت خدیجہ پر کرتی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھے، وہ دنیا سے چلی گئی ہے، وہ دنیا سے چلی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی سہیلیوں کی طرف گوشت کا کچھ حصہ بھیج رہے ہیں۔ کتنی محبت کرتے ہوں گے۔ یہ اسلام سکھاتا ہے، یہ عورت کا مقام ہے۔ آپ دیکھو کسی کے یہاں پر ایک سے زائد بیویاں ہیں، ایک سے زائد بیویاں ہیں، تو اسلام کیا حکم دیتا ہے؟ ان کے درمیان عدل سے کام لو، ان کے درمیان عدل سے کام لو۔ ایک کے ساتھ آپ اچھا برتاؤ کر رہے ہو، اچھا سلوک کر رہے ہو، ایک کی پوری ضرورتوں کو پوری کر رہے ہو، دوسری طرف ایک کے ساتھ کچھ نہیں، کچھ معاملہ صحیح نہیں ہے، نہ اس کا خیال کر رہے ہو، نہ اس کی دیکھ بھال کر رہے ہو، اس ظلم کو بھی اسلام روکتا ہے۔ یہ ظلم بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ ایک سے زائد نکاح کرتے ہو تو تمام کے درمیان عدل و انصاف ہونا چاہیے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے، یہ عورت کا مقام ہے۔ کیا ہوتا تھا زمانے جاہلیت میں؟ عورتوں کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا تھا، صرف اور صرف مردوں کو ہی وراثت کا حقدار سمجھا جاتا تھا، بچوں اور عورتوں کو اس سے محروم کر دیا جاتا تھا۔ رب کے قرآن نے کیا کہا؟ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ اللہ نے کہا کہ مردوں میں سے اس کے والدین یا قریبی رشتہ دار جو مال چھوڑ جائے اس میں مرد کا حصہ ہے، اور آگے ہی کہا اور عورتوں میں سے اس کے والدین یا قریبی رشتہ دار جو مال چھوڑ کر کے جائے اس میں عورت کا بھی حصہ ہے۔ یہ مال زیادہ ہو یا کم ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے گئے حصے ہیں۔ عورتوں کو وراثت نہیں دی جاتی تھی، انہیں محروم کر دیا جاتا تھا۔ اسلام نے عورت کو وراثت کا حق دلایا اور عورت کے مقام کو اونچا کر دیا۔ زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا؟ زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا، جو عورت ایام حیض سے گزرتی تھی اس کا خاوند
نہ اس کے ساتھ بیٹھتا تھا، نہ اس کے ساتھ کھاتا تھا، نہ اس عورت کو اپنے بستر پر آنے دیتا تھا۔ لیکن اسلام نے اس چیز کو بھی روکا، اس چیز کو بھی منع کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ ان کے مخصوص ایام میں ان کے ساتھ کھاتے تھے، پیتے تھے، ان سے خدمت لیتے تھے اور ان کے ساتھ اپنے بستر پر آرام کرتے تھے۔ ایام حیض میں ایک ہی چیز عورت سے نہیں کی جائے گی، وہ ہے صحبت، وہ ہے صحبت۔ لیکن اس کے علاوہ باقی تمام کام مرد عورتوں کے ساتھ کر سکتا ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات ہے، یہ عورت کا مقام ہے۔ آپ کو بتاؤں کہ جہاں پر قرآن مجید میں عبادات اور جنت کے وعدے مردوں سے لیے گئے ہیں، عبادات کے اجر و ثواب اور جنت کے وعدے مردوں سے لیے گئے ہیں، ان میں عورتیں بھی شریک ہیں، ان میں عورتیں بھی شریک ہے۔ یہ عورت کا مقام ہے۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ۔ اللہ رب العالمین نے کہا پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی، اور تم میں سے کوئی عمل کرنے والے کے عمل کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت میں ضائع نہیں کروں گا، میں ضائع نہیں کروں گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب مرد اور عورت کے درمیان عبادات کے اجر و ثواب میں مساوت ہے۔ اجر و ثواب کے اعتبار سے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ عورت کا مقام ہے۔ رب العالمین قرآن مجید میں دوسری جگہ کہتا ہے، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہہ رہا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو کوئی مرد یا عورت نیک عمل کرے گا بشرط کہ با ایمان ہو، بشرط کہ با ایمان ہو، ہم یقینی طور پر اس کو پاکیزہ اور عمدہ زندگی عطا کریں گے، اور ان کو ان کے عمل سے بڑھ کر کے اچھا بدلہ دیں گے، اور ان کو ان کے عمل سے بڑھ کر کے اچھا بدلہ دیں گے۔ تو کیا معلوم ہوتا ہے؟ اگر کوئی مرد ہو کیا عورت نیک عمل کرنا چاہتی ہے، نیک عمل کرنا چاہتا ہے، تو ایمان شرط ہے، صحیح عقیدہ و منہج شرط ہے، اس کے بغیر اللہ تعالیٰ اعمال کو قبول نہیں کرتا ہے۔ ایمان، صحیح عقیدہ، صحیح منہج ان تمام چیزوں سے مشروط ہے، جڑا ہوا ہے۔ یہ اگر نہیں ہے، آپ دنیا بھر، آپ زندگی بھر نیک اعمال انجام دیتے رہو، نمازوں پر نمازیں پڑھتے رہو، لیکن صحیح عقیدہ، صحیح منہج آپ کے پاس نہیں ہے تو اللہ اس کو قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ اتنی بڑی دولت ہے، یہ اتنی بڑی دولت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اجر و ثواب کے اعتبار سے مرد اور عورت دونوں کیا ہے؟ برابر ہے، دونوں برابر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام میں عورت کو نمایاں حیثیت، نمایاں مقام حاصل ہے۔ اب یہاں پر ایک بات اور ذکر کر دوں، معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، عورتوں کی بات آئی ہے تو یاد رکھیے ماں کا مقام اور ہے، ماں کا مقام اور ہے، بیٹی کا مقام کیا ہے؟ بیوی کا مقام اور ہے، بیٹی کا مقام اور ہے، بہن کا مقام اور ہے۔ اب بعض لوگ اتنے غلو پسند ہوتے ہیں کہ بیوی کی باتوں میں آ کر ماں کے مقام اور کیا ہے بہن کے مقام کو کچھ حیثیت نہیں دیتے ہیں۔ بیوی جیسے کان بھرتی ہے ویسی باتیں مانتے ہیں، اور ماں کا جو مقام ہے، بہن کا جو مقام ہے، ان کی نظروں میں گر جاتا ہے، کچھ حیثیت نہیں دیتے ہیں۔ اور بعض لوگ اتنے عقل کے مارے ہوتے ہیں کہ ماں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اور ماں کی باتوں میں آ کر کے بیوی اور بہن کے مقام کو نہیں سمجھتے ہیں، بیوی اور بہن کی پٹائی کرتے ہیں۔ یہ بے غیرتی ہے، یہ بے غیرتی ہے۔ اس کا انجام کیا ہوگا معلوم ہے؟ معاملات خراب ہو جائیں گے، تعلقات ختم ہو جائیں گے، اور بات طلاق تک پہنچ جائے گی، بات طلاق تک پہنچ جائے گی۔ اسی لیے اسلام نے ہر کسی کا مقام اپنی جگہ رکھا ہے۔ ماں ہے تو اسلام کہتا ہے کہ اس کا مقام اور ہے، بیوی ہے تو اس کا مقام اور ہے، بیٹی ہے تو اس کا مقام اور ہے، بہن ہے تو اس کا مقام اور ہے۔ جو ان چیزوں کو جانے گا اس کی زندگی خوشحال ہوگی، پاکیزہ ہوگی، امن و سکون راحت کے ساتھ وہ زندگی گزارے گا۔ اگر ان مقامات کو وہ نہیں سمجھے گا تو معاملات بگڑ جائیں گے، معاملات خراب ہو جائیں گے، اور بات طلاق تک، ذرے ذرے پر طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ بیوی کیا گھر میں سنا دی شوہر کو ایسے ہو گیا، ویسے ہو گیا، مجھے نہیں چلتا، مجھے نہیں چاہیے، تو یہ بیوی کی باتوں میں آ کر کے ماں کو کچھ حیثیت نہیں دیتا ہے،
माँ की उसकी जो इज्जत होती है उसकी नजरों से गिर जाती है, माँ के साथ बुरा सलूक करना शुरू हो जाता है, माँ के साथ बुरा बर्ताव करना शुरू हो जाता है। ये बेगैरती है, ये बेगैरती है। इसीलिए अपने घरों में दीनी माहौल पैदा करो, दीनी माहौल पैदा करो तो आपको मालूम होगा कि इस्लाम ने औरत को कितना ऊंचा मकाम दिया है। आपको मालूम होना चाहिए कि औरत की बाज फितरी कमजोरियों की वजह से इस्लाम ने उसको बाज मसाइल में रुखसत दी है। यह औरत का मकाम है जो इस्लाम उसको दे रहा है। आप देखो, अय्याम हैद व निफास में अगर औरत रहती है तो उससे नमाज और रोजे क्या है, मुआफ है। वह अय्याम हैद व निफास में नमाज की कदा नहीं करेगी, रोजों की कदा करेगी। अगर हमल व रज़ाअत की हालत में है, ये मजबूरी है, और इस बिना पर वो नमाज और रोजों की कदा कर सकती है। वो रोजों की कदा कर सकती है। वो क्या करेगी? रोजों की कदा करेगी, रोजे छोड़ेगी और बाद में क्या करेगी? रोजों की कदा देगी। ये इस्लाम, दीन इस्लाम औरतों के साथ सुलूक करता है। तो ये तमाम चीजें इस बात की दलील है कि दीन इस्लाम ने औरतों को हरगिज नजरअंदाज नहीं किया है, हरगिज नजरअंदाज नहीं किया है। इस्लाम ने औरत की इज्जत के तहफ्फुज के लिए, औरत की पाक दामनी के लिए, औरत के मकाम व मर्तबे को बचाने के लिए औरतों पर कुछ कवानीन, कुछ उसूल व ज़ाब्ते मुकर्रर करता है, कुछ उसूल व ज़ाब्ते कवानीन मुकर्रर करता है। अगर एक माँ, अगर एक बेटी, अगर एक बहन इन कवानीन पर अमल करेगी तो उसका मकाम व मर्तबा ऊंचा रहेगा और वो कभी भी बद अखलाकी, बद किरदारी का शिकार नहीं होगी। पहला कानून क्या है? ये पर्दे से मुताल्लिक है। पहला कानून क्या है जो इस्लाम औरतों पर नाफिज करता है? वो है घरों में इस्तिक़रार। वो क्या है? घरों में इस्तिक़रार। औरतों का घरों में टिके रहना है, औरतों का घरों में टिके रहना है, बिला जरूरत घरों से बाहर नहीं निकलना है। अगर ये औरतें बिला जरूरत घरों से बाहर निकलेगी तो बद अखलाकी, बद किरदारी, फितनों का शिकार हो जाएगी। फितने इसको लपेट लेंगे और ये फितनों का शिकार हो जाएगी। कुरान कहता है वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना, और औरतों को अपने घरों में टिके रहना चाहिए, औरतों को अपने घरों में टिके रहना चाहिए। ये हज जैसा अहम फरीदा, हज जैसे अहम फरीजे की अदायगी के लिए औरतों को सिर्फ इस सूरत में इजाजत है कि वो अपने खाविन या महरम के साथ सफर कर सकती है। अगर खाविन और महरम नहीं है तो हज जैसे अहम फरीजे की अदायगी के लिए भी इस्लाम उसको सफर करने की इजाजत नहीं देता है। तो घरों में इस्तिक़रार जरूरी है, बिला जरूरत घरों से नहीं निकलना है। ये पर्दे के मुतालिक अहकामात है। दूसरा कानून जो दीन इस्लाम औरतों के लिए नाफिज करता है वो है मर्द व जन का इख्तिलात। मर्द व जन का इख्तिलात ये हराम है, यानी एक ही जगह पर गैर महरम भी बैठे हो और औरतें भी बैठी हो और बैठ करके बातचीत शुरू हो जाए। इस्लाम इन तमाम तरीकों को रोकता है। और जो लोग कहते हैं हुकूक़े निस्वा के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, यानी औरतों के जो हुकूक है उसके हिफाजत की बात करने वाले लोग भी यहाँ पाए जाते हैं और गुमराह कुन प्रोपेगंडे फैलाते हुए कहते हैं कि औरतों को मर्दों के शाना बशाना चलना चाहिए, औरतें मर्दों से पीछे नहीं रहनी चाहिए। ये इतने खतरनाक प्रोपेगंडे हैं जो एक औरत को मर्दों का बआसानी शिकार बनाया जाता है। दीन इस्लाम औरतों की पढ़ाई पढ़ने की रोक नहीं लगाता है, औरतों को पढ़ना चाहिए, लेकिन दीन इस्लाम औरतों की इज्जत की तहफ़्फ़ुज़ की बात करता है। दीन इस्लाम औरत के मकाम और मर्तबे की बात करता है। दीन इस्लाम औरतों को हर तरह के फितनों से, जहां फितने उमड़ पड़ते हैं, और ये मर्द और जन का इख्तिलाफ यहाँ कसरत के साथ फितने उमड़ पड़ते हैं। ये फितनों का उबलता हुआ चश्मा है और इस चश्मे में गिरने से इस्लाम एक औरत को रोकता है। मर्द और जन के इख्तिलाफ में क्या होता है? आंखों का जिना होता है, जबान का जिना होता है, कानों का जिना होता है, और इस जिना के तमाम दरवाजों को दीन इस्लाम बंद करके एक औरत को इज्जत व मकाम देता है और उसकी इज्जत की तहफ़्फ़ुज़ की जमानत देता है। तो मर्द और जन का इख्तिलात नहीं होना चाहिए। ये पर्दे से मुताल्लिक़ अहकामात है। तीसरा कानून जो दीन इस्लाम औरतों पर नाफिज करता है वो है बेपर्दगी। ये बेपर्दगी क्या है? ये बेपर्दगी हराम है, हराम है। रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में कहता है
वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और ज़माने अदीम जाहिलियत की तरह अपने बनाव सिंगार का इजहार न करो। अब तबर्रुज का क्या माना है? तबर्रुज के कई माने बयान किए गए हैं। इसका पहला माना मतलब ये है कि औरत गैर महरमों के सामने बेपर्दा होकर के ना आए, ये पहला माना है। आप देखो, हमारे घरों का जायजा लो, मामू का बच्चा, चाचा का बच्चा, ये घर आना ठीक है, इनका घर आना बुरी बात नहीं है, इनका घर आना बुरी बात नहीं है, लेकिन घर की औरतों का बेपर्दा होकर के इनके सामने आना बुरी बात है, यह हराम है, इससे इस्लाम रोकता है। यह पहला माना है कि औरतें बेपर्दा होकर के गैर महरमों के सामने न आए। दूसरा माना उरिया लिबास है। उरिया लिबास, ऐसा लिबास अगर एक औरत उस लिबास को पहनेगी तो उसके जिस्म के आज़ा की नुमाइश होगी, या जो जिस्म के आज़ा है उन आज़ा में से किसी एक आज़ू की नुमाइश होगी, तो दीन इस्लाम इस चीज से भी रोकता है। तबर्रुज का यही माना है। आज देखो, कॉलेज जाने वाली लड़कियों का लिबास या मुस्लिम घरानों में पलने वाली बच्चियों के कपड़े देखो, शॉर्ट शॉर्ट कपड़े पहनते हैं, ऐसे कपड़े पहनती है कि जिससे क्या है, उनका जिस्म दिखाई देता है। दीन इस्लाम इससे रोकता है। ये उरिया, नंगापन दीन इस्लाम में हराम है। तीसरा माना तबर्रुज का क्या है? तबर्रुज का तीसरा माना यह है कि वो गैर महरमों के साथ नरमी और पस्त आवाज में बात ना करे। जब गैर महरमों से उसकी गुफ्तगू हो तो एकदम बुलंद आवाज में होनी चाहिए, बुलंद आवाज में गुफ्तगू होनी चाहिए। चौथा माना तबर्रुज का यह है कि वो गैर महरमों के साथ मुसाफा ना करे, वो गैर महरमों के साथ मुसाफा ना करे और इख्तिलात से परहेज करे। ये चार माने हैं। अगर कोई माँ बहन इन मानों को समझ लेगी तो वो बेपर्दगी से बच जाएगी, वो बेपर्दगी से बच जाएगी। बेपर्दगी इतनी खतरनाक चीज है, इतनी खतरनाक चीज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेपर्दा रहने वाली, बनाव सिंगार का इजहार करने वाली औरतों के लिए वईद सुनाई है, वईद सुनाई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैंने दो किस्म के जहन्नमियों को देखा, मैंने दो किस्म के जहन्नमियों को देखा। उसमें से एक वो मर्द है जो गाय की दुमों की मानिंद कोड़ों से लोगों को हाकेंगे, लोगों को हाकेंगे। और दूसरा वो किस्म की औरतें हैं जो उरिया नंगा लिबास पहनती है, जो उरिया लिबास पहनती है और तकब्बुर के साथ मटक मटक करके चलती है। तो ऐसी औरतें भी जहन्नम में चली जाएगी और उनके जो सर है वो ऊंटों के कोहानों की तरह एक तरफ झुके हुए होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरतों के बारे में फरमाया कि ये औरतें जन्नत में दाखिल नहीं होगी, ये औरतें जन्नत की खुशबू भी महसूस नहीं करेगी। हालांकि जन्नत की खुशबू दूर से ही महसूस की जाती है। ये बेपर्दा रहने वाली औरतों का अंजाम है। इसीलिए क्या है, औरतों पर पर्दा फर्ज है। अब पर्दे की फर्जियत से मुतालिक बेशुमार दलाइल कुरान और हदीस में मौजूद है। जो पहली दलील ज़िलक़ाइदा 5 हिजरी में नाजिल हुई, व इज़ा सअल्तुमूहुन्ना मताअन फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब, जब तुम उनसे कोई चीज तलब करो तो पर्दे के पीछे से तलब करो, ये तुम्हारे लिए और उनके लिए कामिल पाकीज़गी है। ये पर्दे से मुताल्लिक आयत नाजिल हुई। इस आयत को आयतुल हिजाब कहा जाता है, इस आयत को आयतुल हिजाब कहा जाता है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु इस आयत करीमा के शान नुज़ुल के बारे में कहते हैं, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके पास अच्छे बुरे लोग भी आते हैं, आपके पास अच्छे और बुरे लोगों का आना जाना होता है, तो आप अपनी बीवियों को पर्दे का हुक्म दे। उमर बिन खत्ताब प्यारे पैगंबर से कह रहे हैं, तो रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा का नुज़ूल फरमाता है। तो पर्दे से मुताल्लिक ये आयत करीमा है जो इस बात की दलील है कि औरतों पर पर्दा करना फर्ज है, औरतों पर पर्दा करना फर्ज है। अब पर्दा किस चीज का होगा, कितना होगा, इस बात को भी याद रखे। पर्दा चेहरा समेत पूरे जिस्म का किया जाएगा। बाज लोग चेहरे के कायल नहीं है, लेकिन चेहरे का पर्दा करना भी राजे कौल के मुताबिक वाजिब है। औरतें चेहरे का पर्दा भी
करेगी। जिल्बाब किसको कहते हैं? जिल्बाब ऐसी चादर को कहते हैं जिससे पूरा जिस्म ढक जाए, इसको जिल्बाब कहते हैं। और औरतों के लिए चेहरे समेत पूरे जिस्म का पर्दा करना वाजिब है, और पर्दे के बगैर औरत अपनी इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकती है। पर्दा नहीं रहेगा तो फिर मुआशरे में फिरने वाले ये दरिंदे उसकी तरफ निगाह उठा करके देखेंगे, फिर नजर से नजर मिल जाएगी, फिर अंजाम कहां पहुंचेगा? बर्बादी को पहुंच जाएगा। जब औरतें पर्दा करेगी तो ये इस बात की दलील है, अलामत है कि ये औरतें आजाद है, ये औरतें आजाद है, और ये एक मोमिना औरत की पहचान है, अलामत है। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आप लोगों की खिदमत में रखी है। खुलासा कलाम यही है कि दीन इस्लाम में औरत का क्या मकाम है। आप कुरान व हदीस के नुसूस पढ़ो तो आपको मालूम होगा कि दीन इस्लाम में एक औरत का मकाम आला हैसियत रखता है, बड़ा ऊंचा मकाम रखता है। और उसके बाद मैंने कहा कि अगर औरत पर्दे की पाबंद होगी तो हर तरह की बुराई से बच जाएगी। तो पर्दे के लिए दीन इस्लाम ने कुछ कवानीन औरतों पर नाफिज किए हैं। उसमें पहला कानून जो है, औरतों को बिला जरूरत अपने घरों से बाहर निकलना नहीं चाहिए। अगर घर से बाहर निकलती भी है जरूरत के तहत तो पूरे पर्दे का एहतमाम करेगी। और दूसरी बात, जो दूसरा कानून इस्लाम औरतों पर नाफिज करता है वह इख्तिलाते मर्द व ज़न है। औरतों का मर्दों का एक साथ बैठना है और दीन इस्लाम इसकी रोकथाम लगाता है। तीसरा कानून जो औरतों पर दीन इस्लाम नाफिज करता है वो है बेपर्दगी। बेपर्दगी दीन इस्लाम में हराम है। चौथा कानून यही कि एक औरत को बाहया बन करके अपनी जिंदगी गुजारनी है तो उसे जिंदगी के हर गोशे में पर्दे का एहतमाम करना होगा, पर्दे के साथ अपनी जिंदगी गुजारनी होगी। ये कुछ बातें थी जो मैंने आप लोगों की खिदमत में रखी है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जो कुछ बातें कही गई है अल्लाह ताला मुझको और आपको इन बातों पर अमल करने वाला बनाए। हमारे मुसलमान भाई जहाँ जहाँ परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर फरमाए, और जो भाई गलत प्रोपेगंडों का शिकार हो रहे हैं रब्बुल आलमीन हमारे भाइयों की इन गलत प्रोपेगंडों से हिफाजत फरमाए। और हमारे जो भाई किताब व सुन्नत की दावत से, किताब व सुन्नत की तालीमात से दूर है, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि इलाहुल आलमीन हमारे भाइयों को किताब व सुन्नत की दौलत से, मनहज सलफ की दौलत से माला माल फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।